दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और कमेंट्स में अपनी मोहब्बत। एक मर्तबा आका अपने मामूल के मुताबिक जो है एक गली से गुजरे तो क्या देखा, एक बूढ़ी औरत मुसल्ले पर खड़ी है और वो कुरान मुकद्दस की नमाज में तिलावत कर रही है और वो ये आयत बार बार दोहराती है, हल अताका हदीसुल गाशिया, हल अताका हदीसुल गाशिया। ये आयत मुबारका बार बार पढ़ती है और रोती है, अल्लाह अकबर, क्या दिल दहला देने वाली क़यामत की खबर तुम तक अभी तक नहीं पहुंची, तुमको अभी तक नहीं पहुंची। वो ये बार बार पढ़ती जा रही है, क़यामत के मंजर से रोती जा रही है, क़यामत की हौलनाकियों से रोती जा रही है। ऐसे आलम के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उस बुढ़िया के पढ़ने में इतना दर्द था, उस बूढ़ी औरत के अंदर इतना सोच था कि सरकार ने अपने कान लगा दिए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब वो ये आयत पढ़ती, हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या अभी तक क़यामत की खबर तुम तक नहीं पहुंची, तो हुजूर रोते हुए जवाब देते, नाम अतानी, नाम अतानी, हाँ हाँ हम तक ये खबर पहुंच चुकी है, हम तक ये खबर पहुंच चुकी है। और अल्लाह के हबीब ज़ारो कतार रोते हैं। सुबह के वक्त जब सहाबे किराम से मुलाकात होती है तो मेरे सरकार फरमाते हैं, अगर जमीन के ऊपर किसी जन्नती वजूद को देखना हो तो उस बुढ़िया के वजूद को देख लो जो अपनी रात को अल्लाह के खौफ से रोते हुए गुजार रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस दौर के बूढ़ों के जज्बात ये थे, आज के दौर के जवानों के जज्बात कहां गए? सारे जज्बात गुनाहों की नजर कर दिए गए, सारे जज्बात गुनाहों के हवाले कर दिए गए। वो माहौल, वो कैफियत, वो कैफ, सुबह के वक्त तिलावत कुरान का वो मंजर कहां गया? रातों के वक्त रोने का वो मंजर कहां गया? ठीक है, दिन को कारोबार करना है, दिन को काम धाम करना है, हम पूरी रात इबादत नहीं कर सकते। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से किसी ने पूछा कि क़याम रात भर तो नहीं हो सकता, लेकिन लोग कितनी नमाज पढ़ें तो उनका शुमार रात में क़याम करने वालों में होगा। तो आप फरमाते हैं, इशा की नमाज के बाद अगर कोई 2 रकअत सिर्फ नमाज पढ़ ले, नफल नमाज पढ़ ले, और उसमें वो पहली रकअत में सूरे आला पढ़े और दूसरी रकअत में सूरे ज़िलज़ाल पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका शुमार रात में क़याम करने वाले, यानी रात में इबादत करने वालों में उसका शुमार फरमाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन सबकी ज़बान पे नफ्सी नफ्सी होगी। ऐसे में 3 किस्म के लोग होंगे जिनको अल्लाह मुश्क के टीले पे बिठाएगा। मुश्क के बने हुए पहाड़ होंगे, मुश्की पहाड़। मुश्क को आप क्या कहते हैं? मुश्क, जिसको अरबी में मिस्क कहते हैं, वो मुश्क, उसके पहाड़ होंगे जो हरन की नाव से निकलता है मुश्क, उसके पहाड़ होंगे, पहाड़। और उस मुश्क के पहाड़ पर 3 किस्म के लोगों को बिठाया जाएगा और कयामत का वो मंजर, हमा हमी, वो कयामत की हंगामा आराई, वो कयामत की लर्जा खेजी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। और कयामत का 50,000 साल का दिन उन मुश्क के टीले पर बैठने वालों के लिए इतना सा होगा जैसे जोहर की 4 रकअत नमाज में वक्त लगता है। इतना शॉर्ट टाइम उनके लिए होगा। मेरे आका फरमाते, पहला खुश नसीब वो है जिसको अल्लाह मुश्क के टीले पर बिठाएगा। वो है कि जो सब सो जाते थे तो वो रात को उठ करके नफिल नमाजें पढ़ता था, वो नमाज पढ़ता था रात को। और याद रखें, आज लोग कहते हैं कि हालात बदल गए और हालात बदल रहे हैं। बड़े बड़े मुफक्किरीन कहते हैं हालात बदल गए, पहले जैसा वक्त न रहा। अब लोगों की तलवारें मुस्लिम जवानों का इंतजार कर रही है और व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर मुल्क के शाम के मनाजिर, यमन के मनाजिर, इराक के मनाजिर, दाइश जो कुछ भी कर रहा है उसके सारे मनाजिर छोटी छोटी क्लिप की शक्ल में आपके पास आती है। देखने भी दिल नहीं चाहता, दिल लरस जाता है। कैसे? अब तो गोलियों से भी मुसलमानों को नहीं मारते कि गोली कीमती है, मुसलमान की जान उतनी कीमती नहीं। अब तो मुसलमानों को बकरों की तरह छुरी से ज़बा करते हैं। ये हाल है। क्यों?
جب تک راتوں کو رونے والے مسلمان زندہ رہے اللہ نے دنیا کے غم میں مسلمانوں کو کبھی رونے نہ دیا. جب تک اللہ کے خوف سے رونے والے جوان زمین کے اوپر رہے مسلمان کبھی دنیا کے دشمن کے خوف سے نہ رویا. جب تک اللہ کے لیے رونے والے موجود رہے, اس کے رسول کی محبت میں رونے والے موجود رہے, اس وقت تک دنیا کے غم ہمیں نہ رلاتے تھے. جب سے ہم نے اللہ رسول کے لیے رونا چھوڑ دیا اب دنیا کے غم ہمیں رلا رہے ہیں. رونا دو وجہ سے ہو سکتا ہے, یا اللہ رسول کے لیے یا دنیا کے لیے. جو اللہ رسول کے لیے روتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے لیے نہیں رلاتا, اور جو دنیا کے لیے روتے ہیں اللہ رسول کے رونے سے محروم کر دیے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کیسے وہ لوگ تھے, ان کی وہ راتوں کے مناظر کیا تھے؟ صوفیہ فرماتے ہیں جیسے شام کو پرندے اپنے اپنے گھروں کو خوشی خوشی لوٹتے ہیں تو اللہ والوں کو راتیں بڑی پسند ہوتی ہیں. جب شام ہوتی ہے تو وہ ایسے تیار ہوتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچھڑے ہوئے محبوب کے لیے تیار ہوتا ہے, اور شام ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے بستروں سے الگ ہونے کی تیاری کرتے ہیں, کیونکہ جب رات ہوتی ہے رات اپنی سیاہ زلفوں کو بکھیر دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ہر محب اپنے محبوب کے پاس قرار حاصل کرتا ہے. بلا تمثیل جو اللہ والے ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اپنی راتوں کو اللہ کے ساتھ گزارتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں وہ لوگ اللہ کے ہم نشین ہیں, گویا وہ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں. اتنی بڑی سعادت ہے. بلکہ میرے آقا تو فرماتے ہیں جو رات کو عبادت کرے دن میں اللہ اس کا چہرہ نور سے منور کر دیتا ہے, دن میں اس کے چہرے کو اللہ چمکا دیتا ہے, دن میں اللہ اس کے چہرے پہ رونق عطا کرتا ہے, اور اس بندے کا چہرہ یوں ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. کیونکہ جو خدا کے ہم نشین بننے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان کو اللہ کا نور عطا کر دیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج مجھے ایک بات یاد آتی ہے. لوگ یہاں پر کہیں گے ہم تو دن بھر کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں, پھر راتوں کو ٹائم عبادت کے لیے کیسے نکالے؟ میں یہ کہتا ہوں انسان اگر کرنا چاہیں تو سب ہو سکتا ہے. جب ہم دن بھر کام کر کے تھکتے ہیں فیس بک کے لیے ہم کرسی پہ بیٹھ کر کے کئی گھنٹے نکال سکتے ہیں, تو تلاوت کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکل سکتا, عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نہیں نکل سکتا. اور کوئی عبادت کر کے تو دیکھے. سچی بات تو یہ ہے کوئی عبادت کر کے تو دیکھے. جس دن بندے کو عبادت کی لذت ملے گی, جس دن بندے کو اللہ کے لیے رونے کی لذت ملے گی, جس دن بندے کو اللہ کے لیے آہیں بھرنے کی لذت ملے گی, خدا کی عزت کی قسم وہ پوری دنیا کو ہیج سمجھے گا اور اللہ کے لیے رونے کو ترجیح دے گا, اللہ کے لیے آنسو بہانے کو ترجیح دے گا. ہم کہتے ہیں تھکے ہیں کیسے وقت نکالیں؟ آئیے ہم سے زیادہ بھی لوگ تھک کر عبادت کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت امام یافعی نے اس حکایت کو لکھا ہے کہ ایک کنیز کو ایک بزرگ بازار میں بیچنے کے لیے لاتے ہیں, اور جب بازار میں بیچنے کے لیے لائے تو اس کنیز کو خریدنے کے لیے بھی اتفاق سے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے آئے. بیچنے والا بھی اللہ والا اور خریدنے والا بھی اللہ والا, اور جو بک رہی تھی وہ بکنے والی بھی اللہ والی. یہ ایک عجیب سا حسن اتفاق ہے. اس کریم کے فیصلے ہیں, اللہ کے فیصلوں کی حکمت کو کون جان سکتا ہے. انہوں نے بیچا, انہوں نے خریدا. جب خرید و فروخت مکمل ہونے لگی تو وہ کنیز بول پڑی, آپ مجھے ان کے ہاتھوں بیچ تو رہے ہیں لیکن پہلے ان سے وعدہ لے لیں کہ میری 3 باتوں کو یہ مانیں گے, اور میری 3 باتوں کو, یہ 3 شرطوں پر زندگی بھر قائم رہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے جب نماز کا وقت آئے گا تو میں کوئی کام نہیں کروں گی. دوسرے, میں ان کے گھر میں ان کی فیملی کے ساتھ نہیں رہوں گی, مجھے ٹوٹا ہی کمرہ دو لیکن الگ کمرہ دو. اور تیسرا یہ کہ دن بھر جتنا کام لینا چاہیں کام لے سکتے ہیں,
رات کو میں کوئی کام ان کا نہیں کروں گی. اگر یہ 3 شرطوں کے لیے تیار ہے تو میں ان کے ہاتھوں بکنے کے لیے تیار ہے. مزدور اور غلام میں فرق ہوتا ہے. مزدور وہ ہے جو ایک سیٹ کے پاس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے دوسرے سیٹ کے پاس لگ سکتا ہے, تیسرے کے پاس لگ سکتا ہے. لیکن اس دور میں غلام وہ ہوتے تھے, انسانوں کو بیچا جاتا تھا, انسانوں کو خریدا جاتا تھا, اور جو ایک مرتبہ خرید لیے جاتے تھے پھر ان کی کوئی مرضی نہیں چلتی تھی. ان کو کھانا مالک کی مرضی کے مطابق ملتا, ان کو سونے کا موقع مالک کی مرضی کے مطابق ملتا, ان کو رہنے کا موقع مالک کی مرضی کے مطابق ملتا. مگر وہ کیا لوگ تھے, اللہ اکبر, جن کو اللہ کی محبت مل گئی پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے. وہ اللہ کی محبت میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ غلامی میں بھی وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کنیز نے کہا کہ میری 3 چیزوں کو ان کو ماننا ہوگا. انہوں نے تینوں باتیں مان لی. نماز کے وقت کام کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھے گی. کنیز ہو کر اس کا اللہ اتنا امتحان لے رہا ہے کہ اس کو بازار میں بکوایا جا رہا ہے, پھر بھی اس کنیز کی پوزیشن یہ, اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتی کہ میں نماز کے وقت کام نہیں کروں گی. کیا آج مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت رہ گئی؟ کیا مسلمانوں میں اتنا جذبہ رہ گیا کہ وہ نوکری کے وقت یہ کنڈیشن لگا سکے کہ ہم نماز کے وقت نماز پڑھیں گے؟ بہت سارے مسلمانوں کا حال تو یہ ہے, وہ نوکری کی وجہ سے جمعہ تک چھوڑ دیتے ہیں, وہ نوکری کی وجہ سے داڑیاں منڈاتے ہیں. آپ کہیں گے داڑھی نہ منڈائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کیا سکھ داڑھی رکھ کر کے جو ہے وہ نوکری نہیں کرتا؟ سکھ پگڑی باندھ کر کے نوکری نہیں کرتا؟ جب سکھ کو داڑھی رکھ کر کے نوکری کرنے کی اجازت ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں؟ دنیا اچھی طرح جانتی ہے سکھ داڑھی نہیں منڈائے گا نوکری کے لیے, مسلمان منڈا دے گا. اس لیے اس کو نہیں کہتے تھے, آپ کو کہتے ہیں. انہیں پتا ہے مذہب حق رکھنے کے بعد بھی وہ استقامت نہ رہی جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. خیال رزق ہے, رزاق کا خیال نہیں. سب کا خیال کرتے ہیں. ہم نے روزی دینے والا انسانوں کو تصور کر رکھا ہے. کلمہ تو پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں. کیا لا الہ الا اللہ کا وہ تصور جو ایک مومن کا تصور ہے ہمارے دلوں کے اندر موجود